صوبائی دارالحکومت مکمل اغوا کاروں کالے شیشے کارڈ ہولڈر پرائیویٹ ملیشیا اور قبضہ مافیا کے رام و کرم پر ہے. ہم پیش رفت اس چیز کو کہتے ہیں جس دن مصور کاکڑ اپنے والدین کے پاس آ جائے گا گھر ہم اس کو پیش رفت کہتے ہیں. اعلیٰ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جی آئی ٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے کیے گئے اقدامات صرف اور صرف ابھی تک تسلیوں تک محدود ہے. بہت بڑا جرگہ منعقد ہوگا جس جرگے کے بعد آئندہ کا عمل طے کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم آل پارٹیز ایکشن کمیٹی اور معصوم طالب علم مصور کاکڑ کے خاندان کی طرف سے آپ تمام صحافی حضرات کے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ لوگوں نے معصوم مصور کاکڑ کے اغوا کے خلاف آل پارٹیز کی طرف سے اعلان شدہ تمام احتجاج کو احسن طریقے سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر آواز اٹھائی. ہم آپ صحافی حضرات اور کوئٹہ شہر کے وکلاء برادری، چیمبر آف کامرس، طلبہ تنظیموں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور تمام عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے معصوم مصور کے اغوا کے خلاف جاری احتجاجی دھرنے مظاہروں میں بھرپور شرکت کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مورخہ 15 نومبر کو کوئٹہ شہر کے معروف شاعرہ اور انتہائی پرسکون محلے ملتانی مالا سے ایک 9 سالہ مصور خان کاکڑ کو دن دیہڑے اغوا کیا گیا اور تاحال معصوم مصور کاکڑ ان اغواکاروں کے عطو ارغمال ہے. معزز صحافی حضرات، عوام کے تحفظ ریاستی اداروں کی اولین ذمہ داری بنتی ہے اور زندگی کا دار و مدار ایک پرامن ماحول میں ممکن ہے، لیکن اس وقت صوبے بھر میں لاقانونیت، اغواکاری، بدامنی کا دورہ ہے اور حکومت کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے صوبے میں لاقانونیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور عوام شدید عدم تحفظ اور خوف آراز کا شکار ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبے متاثر ہو گئے ہیں. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس صوبے میں سیکورٹی کے نام پر سالانہ 90 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں اور یہ تمام اخراجات عوام کے ٹیکسوں سے پورے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سیکورٹی ادارے عوام کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں. کوئٹہ شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ کے نام سے تقریباً سینکڑوں کیمرے لگائے گئے جو پورے کوئٹہ شہر کو واچ کر رہے، لیکن اس سیف سٹی پروجیکٹ سے بھی عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. آئی جی پولیس نے عدالت عالیہ کے سامنے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ اس وقت سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے کیمروں میں بیشتر خراب ہے. معزز صحافی حضرات، معصوم مصور کاکڑ کے اغوا کے خلاف سیاسی و مذہبی پارٹیوں، انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس، وکلاء برادری، طلبہ تنظیموں نے معصوم مصور کاکڑ کے اغوا کے خلاف پرامن اور جمہوری طریقے سے احتجاج، شٹر ڈاؤن، ہڑتال و صوبے بھر میں پائجام ہڑتال، صوبائی اسمبلی، ہائی کورٹ کے سامنے مسلسل 14 روز تک سرینا چوک پر سخت سردی میں پرامن دھرنا دیا اور احتجاج کے دوران زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اس دھرنے میں شرکت کی اور صوبائی حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کی اس لاپرواہی اور غفلت کے خلاف آواز بلند کی. اس دوران صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آل پارٹیز ایکشن کمیٹی اور خاندان سے مذاکرات کیے اور معصوم مصور کے اغوا کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی. وزیر اعلیٰ نے دھرنا کے شرکاء سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم بہت جلد معصوم مصور کاکڑ کو بازیاب کرائیں گے. آل پارٹیز ایکشن کمیٹی اور مصور کے خاندان نے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کے دیگر ممبران اسمبلی کی اس ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے دھرنے کو 10 دسمبر تک مؤخر کر دیا. وزیر اعلیٰ، اسپیکر، صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی اور اپوزیشن ارکان نے دھرنے کے سامنے اعلان کیا کہ 10 دسمبر تک مصور خان کاکڑ کو بازیاب کرائیں گے. اس دوران سپریم کورٹ نے بھی معصوم مصور خان کے اغوا کا نوٹس لیا. صوبائی حکومت اور انٹیلیجنس اداروں نے سے وضاحت طلب کر لی اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ نے جی آئی ٹی بنانے کا بھی اعلان کیا. اس دوران عدالت عالیہ نے جی آئی ٹی اور خاندان کے درمیان کئی نشست ہوئے جو اب تک بے نتیجہ نکلے ہیں. وزیر اعلیٰ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جی آئی ٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے کیے گئے اقدامات صرف اور صرف ابھی تک تسلیوں تک محدود ہے اور اب تک صرف جھوٹے وعدوں سے یقین دہانی کرانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. معزز صحافی حضرات، اس سے قبل آل پارٹیز ایکشن کمیٹی نے گورنر شیخ جعفر خان متوکل سے بھی تفصیلی ملاقات کی. انہوں نے کمیٹی کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ باقی سطح پر مخوض مصور کاکڑ کے اغوا کے خلاف صدر وزیر اعظم
اور باقی وزیر داخلہ سے بھی اس حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن اب تک ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، جس کے بعد مایوسی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ معزز صاحب حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صوبہ بر خصوصاً صوبائی دارالحکومت مکمل اغواکاروں، کالے شیشے، کارڈ ہولڈر، پرائیویٹ ملیشیا اور قبضہ مافیا کے رام و کرم پر ہے، اور شہر مکمل ناپرسان حال ہے، جس کی وجہ سے روز بروز افراتفری، لاقانونیت، اغوا گردی، بطخوری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے صوبائی دارالحکومت میں کاروباری حضرات اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے عوام خوف آراز کی اس ماحول میں پریشان حال اور عدم تحفظ کا شکار ہے، جبکہ صوبائی حکومت لا انفورسمنٹ ایجنسیاں حسب روایت اپنی منصب پرہیز سے چشم پوشی اختیار کر چکے ہیں۔ ہم آل پارٹیز ایکشن کمیٹی مرکزی اور صوبائی حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کی اس اقدامی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور معصوم مصور کی عدم بازیابی کو مرکزی حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کی مکمل ناکامی سمجھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ صوبائی حکومت امن و امان میں تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ معزز صاحب حضرات، آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کل رات کوئٹہ شہر مکرم خان روڈ پر نوجوان آغا عرب نواز شاہ کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ مقتول آغا عرب نواز شاہ کے قاتلوں کو بھی گرفتار کیا جائے۔ حکومت کی اس اٹدرمی اور ناکامی کی وجہ سے ایک بار پھر آل پارٹیز ایکشن کمیٹی اور مخوی مصور کاکڑ کا خاندان اس بار پرامن احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے جلدی کوئٹہ کے سطح پر پشتون، بلوچ، ہزارہ اور سیٹلرز، وکلاء اور تمام مختلف فکر پر مشتمل عوام کا ایک بہت بڑا جرگہ منعقد ہوگا، جس جرگے کے بعد آئندہ کا عمل طے کیا جائے گا اور جرگے کی تاریخ آل پارٹیز کی مشاورت سے جلدی کی جائے گی۔ نہیں، یہ باتیں تو اس کے خاندان اور حکومتی جو جی آئی ٹی ٹیم ہے اس تک محدود ہے، وہ صغیر اعظم ہے وہ باتیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے وزراء کے کہنے پہ دھرنا مؤخر نہیں کیا۔ ہم نے اس دن بھی یہ کہا تھا وزراء کے سامنے کہ ہم اپنے احتجاج کی ہماری حکمت عملی ہے کہ ہم احتجاج کس طریقے سے کریں گے۔ احتجاج کے بہت طریقے، یہ بھی احتجاج کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے جو 40 دن کا پہلے کا واقعہ ہے، 45 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس کو ہم لوگ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس 40 دن میں یہ ایکٹیویٹیاں کی اور سرکار کی طرف سے یہ ہوا۔ یہ بھی ہمارے احتجاج کا ایک شکل ہے۔ روڈ بند کرنا بھی احتجاج کا شکل ہے، پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کرنا بھی احتجاج کا شکل ہے۔ ہم نے اس دھرنے کو خالصتاً کوئٹہ کے عوام کے مفاد کے خاطر ختم کیا۔ اب اس دن مؤخر کیا، ختم بھی نہیں کیا تھا، ہم لوگوں نے مؤخر کیا، وہ بھی ایگزام کے دن تھے، پورا کوئٹہ جام تھا، بعض لڑکوں کے پیپر منسوخ ہو گئے۔ اس وجوہات کی بنا پہ ہم آل پارٹیز نے اپنے بیٹھ کے پھر وزراء بار ہم کہہ رہے تھے، پھر جب میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر تک بندہ نہیں جاتا ہے اس پہ۔ ہم نے وزراء کو اس بات پہ پابند کیا کہ آپ نے خود آ کے آنا ہوگا اور یہ عام پبلک کو یہ آپ نے کہنا ہوگا کہ مصور کاکڑ کی بازیابی میں کوئی غفلت نہیں برتیں گے اور ان کی بازیابی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بار اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مصور وہ لوگ پیش رفت کی بات اکثر صحافی کرتے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم پیش رفت اس چیز کو کہتے ہیں جس دن مصور کاکڑ اپنے والدین کے پاس آ جائے گا گھر، ہم اس کو پیش رفت کہتے ہیں۔ باقی بیچ میں ہم بعض باتوں میں پڑھتے بھی نہیں ہے کہ وہ کدھر چھاپا مارتے ہیں، کس کو گرفتار کیا ہے، کس کو نہیں کیا ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ سرکار کا کام ہے، وہ انتظامیہ کا کام ہے، وہ پولیس کا کام ہے، اس سے ہمارا کوئی نہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد اس دھرنے کو مؤخر کرنے کا یہ تھا۔ یہ ہم لوگ بہت بڑا جرگہ کر رہے ہیں، یہ جرگہ بھی احتجاج کا ایک شکل ہے۔ ہم آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ بھی احتجاج کا شکل ہے۔ ہم کل اسمبلی کے سامنے، پرسوں اسمبلی کے سامنے بچوں کا مظاہرہ کریں گے، وہ بھی احتجاج کا ایک شکل ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہ ہم گورنمنٹ کے اس میں کام میں روڑے اٹکانے کے لیے، ہم گورنمنٹ کو بہرحال دیکھو، میں نے بات وضاحت کی کہ ابھی تک جو اقدامات سرکار نے کیے ہیں ان کا ہم لوگ کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کل وہ پھر کہیں گے کہ ہم لوگ تو پہنچ گئے تھے، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح ہو گیا۔ ہم نے اس کے والد کا اور جی آئی ٹی کو سامنے کیا ہے۔ اس کا والد اور جی آئی ٹی روزانہ کی بنیاد پہ ہر 24 گھنٹے بعد اپنی میٹنگ کرتے ہیں۔ وہ جو معاملات ہیں ان کو وہ لوگ اپنا غیراز میں رکھتے ہیں، وہ کسی کو ہم بتاتے نہیں، نہ وہ اوپن والی باتیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ ہمارا ایک سمپل سوال ہے کہ یہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے،
पहले भी कार्रवाई हुई है, पहले भी लोगों को उठाया गया है, लेकिन इतना रिएक्शन पब्लिक का इसलिए नहीं आया, ऑल पार्टीज का इसलिए नहीं आया कि वो लोग बड़े बड़े लोग थे। आज एक मासूम 8 साल बच्चे को जो कुरान का हाफिज है, जिसके गले में कुरान शरीफ था, उसके साथ उसको उठाया गया है। तो ये सारे जो लोग इस निरीक्षण करते हैं वो बोलता है कि बलूचिस्तान की तारीख कहीं पहला हुआ है जब एक 8 साल बच्चे को अगवा किया गया है। इस वजह से लोगों का ये प्रेशर है और ये वो है कि इसको बाजियाब किया है। हमारे सरकार से बार बार ये मुतालिबा, हम रियासत में रह रहे हैं, उस रियासत की आईन ने हमें ये वो दिए कि हम आपके माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम उसको टैक्स देते हैं। तो इस वजह से हम बार बार हुकूमत से मुतालिबा करते हैं। मुतालिबा तो हमारा बरक है, बहरहाल हम इस जो एहतजाज करते हैं, एहतजाज का मकसद हमारा ये है कि हम उसको ये बता रहे हैं कि हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। वो बोलता है हम लोग लगे हुए, हम लोग अपनी मीटिंगों में उसको बार बार ये वजाहत करते हैं कि हम तब मुतमईन होंगे, पेशरफ्त हम उस चीज़ को कहेंगे जब मुलजिमान गिरफ्तार होंगे और मसले का आंकड़ा अपने घर आ जाए। नहीं कुछ नहीं। वो बात इस वक्त जो मेरे 5 दफ़ा दे दिया कि वो बात हम लोग नहीं करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद उसको क्या कह रहे हैं, वो बातें खुफिया है। अदालत में भी अब पेशी जो है चैम्बर में होती है, चैम्बर में होती है, उसका भी किसी को पता नहीं है। वो तो अदालत से पूछा जाएगा मुझसे कि मैं क्या वो मुतमईन है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कि मुसव्विर अगवा हुआ है, उसको बाजियाब किया जाए, बस वली भाई ये हमारा होगा।